بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبداللہ ہے اور میں آپ لوگوں کا عربی ٹیچر ہوں۔ وزکٹ انٹرنیشنل کے تحت عربی کورس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے آج سے، جس میں آپ لوگوں کو عربی بول چال سکھاؤں گا۔ دل میرا حمد و شکر سے لبریز ہے کہ وزکٹ انٹرنیشنل کے ذریعے مجھے آپ لوگوں سے ملاقات کا موقع ملا۔ وزکٹ انٹرنیشنل یہ سوشل میڈیا کی دنیا میں اپنی پہچان آپ رکھتی ہے، یہ ایک امتیازی شان رکھتی ہے جس کا بنیادی مقصد معاشرے کے افراد کو ان کا ہنر دے کر انہیں معاشرے کا کامیاب فرد بنانا ہے، اور اس کے تحت مختلف شعبے ہیں۔ اور مجھے اس بات سے بھی خوشی ہے کہ اس وزکٹ انٹرنیشنل ادارے کے CEO محترم قاسم ضیاء صاحب، انہوں نے اپنے اس ادارے کے اندر عربی بول چال کے سلسلے کا بھی آغاز کیا ہے۔ چونکہ عربی کے بہت سارے فوائد ہیں، دینی لحاظ سے بھی دنیاوی لحاظ سے بھی۔ دینی لحاظ سے اس طور پر ہے کہ قرآن مجید عربی میں ہے، احادیث نبویہ عربی میں ہیں۔ انسان کو جب عربی آتی ہوگی تو وہ قرآن مجید جیسے ہی پڑھے گا تو وہ قرآن مجید کو پڑھے گا سمجھ کر، اور جب انسان سمجھ کر پڑھتا ہے تو اس کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دنیاوی فوائد اس کے یہ ہیں کہ انسان معاشرتی حالت کو اپنی بہتر کر سکتا ہے اقتصادی لحاظ سے۔ تو آج ہی جا کر اپنے قریبی رشتہ داروں، بھائیوں، دوستوں سب کو بتائیں کہ وزکٹ انٹرنیشنل کے تحت عربی کورس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، عربی کورس کا باقاعدہ آن لائن آغاز ہو چکا ہے۔ تو ہم اس کورس کے اندر کیا کیا چیزیں سیکھیں گے، وہ اس کے چند پوائنٹ ہیں، وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ اس کورس کی ہماری ترتیب کیا ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگ اتنی بات جان لیں کہ کوئی بھی لینگویج سیکھی جائے، کوئی بھی زبان سیکھی جائے، اس سے پہلے اس زبان کے قواعد اور ضوابط کا جاننا ضروری ہے۔ جب آپ لوگوں کو قواعد و ضوابط پتہ ہوں گے تو آپ لوگ اس زبان کو جب آپ لوگ تکلم کریں گے، جب آپ کسی کے ساتھ ڈسکس کریں، کوئی بات چیت کریں گے تو آپ صحیح طور پر بات کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے عربی سیکھنے کے لیے بھی اس کے قواعد و ضوابط کا جاننا ضروری ہے۔ تو ہماری ترتیب یہ ہوگی کہ ہم روزانہ عربی کے قواعد و ضوابط پر بھی بحث کریں گے، قواعد و ضوابط بھی تھوڑے سے سیکھیں گے، اور تھوڑی سی عربی بول چال بھی سیکھیں گے۔ اور تیسری چیز ہم نے سیکھنی ہے عربی مکالمہ۔ مکالمے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنا۔ تو جو ہم یہاں پر مکالمہ میں لکھ کر آپ لوگوں کو اس جگہ پر بورڈ پر میں آپ لوگوں کو لکھ کر دیا کروں گا مکالمہ، تو آپ لوگوں کو آج ہی اپنے رجسٹر کاپی لے کر بیٹھیں، تو آپ یہ اپنی کاپی کے اوپر پیسٹ کر کے وہ مکالمہ یاد کر کے ایک دوسرے کے ساتھ اس کو بولیں۔ تو اس کے چند پوائنٹ میں آپ لوگوں کے سامنے لکھ دیتا ہوں کہ ہمارے بنیادی جو عربی سیکھنے کے جو پوائنٹ ہے اس میں سے یہ نمبر 1 پوائنٹ وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس کے اندر سیکھیں گے قواعد و ضوابط، یہ ہمارا پہلا پوائنٹ ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ ہمارا وہ یہ ہے کہ ہم اس کے سیکھیں گے عربی بول چال، عربی بول چال۔ اور تیسرا یہ ہے جس کو یعنی حوار کے نام سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مکالمہ۔ یہ مکالمے کا مطلب وہی ہے کہ دو شخص آپس میں جیسے عربی میں بات چیت کرتے ہیں، تو یہ مکالمے کا مطلب ہے۔ تو عربی کے قواعد و ضوابط سے آج ہم اپنی ابتدا کرتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا ہمارا اس کے بنیادی پوائنٹس ہو گئے کہ جو ہم نے اس کورس کے اندر یہ 3 چیزوں کو سیکھنا ہے۔ تو ہم قواعد و ضوابط سے ابتدا کرتے ہیں۔ تو قواعد و ضوابط کے اندر سب سے پہلے بنیادی چیزیں سیکھی جائیں گی۔ بنیادی چیزوں کے اندر ہم آغاز کرتے ہیں لفظ سے۔ اب یہ ہے لفظ کا مطلب آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ لفظ کہتے ہیں کوئی بھی انسان اپنی زبان سے حروف بولتا ہے، اس کو لفظ کہتے ہیں۔ اور لفظ یہ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ لفظ ایک ہوتا ہے لفظ موضوع اور ایک ہوتا ہے مہمل۔ موضوع کا مطلب یہ لفظ موضوع، اچھا یہ لفظ کی میں نے 2 قسمیں بتا دی، ایک لفظ موضوع ایک لفظ مہمل ہے۔ لفظ موضوع کسے کہتے ہیں؟ لفظ موضوع اس کو کہتے ہیں کہ ایسا لفظ آپ نے بولا جس کا معنی ہے، ذو معنی اس کو کہتے ہیں، مطلب اس لفظ کا کوئی نہ کوئی معنی ہے۔ میں اس کی مثال آپ لوگوں کو دیتا ہوں، زید
عمر، کوئی بھی نام ہے، اس کی مثال یہ میں نے آپ لوگوں کو دے دی کہ اب اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہے، لیکن لفظ محمد اس کو کہتے ہیں کہ ایسا لفظ بولنا کہ جس کا کوئی معنی نہ ہو. بھائی مثال کے طور پہ اب میں زید کو الٹا لکھ دیتا ہوں، یہ اچھا یہ دہس، اب میں نے لکھ دیا زید کی جگہ دہس. اب یہ دہس ایسا لفظ ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہے. یہ آپ کو کسی بھی ڈکشنری کے اندر، کسی بھی قاموس کے اندر، ڈکشنری کو عربی میں قاموس کہتے ہیں، کسی بھی قاموس کے اندر آپ لوگوں کو یہ نہیں ملے گا کہ دہس کا کیا معنی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئی لفظ کی ہماری قسم. اور اس کے بعد ہم نے اب دوسری چیز ہم لوگ سیکھیں گے اسم، فعل اور حرف. اسم، فعل اور حرف کسے کہتے ہیں اور ان کی تعریف کیا ہے. تو یہ میں آپ لوگوں کو بورڈ پر ان کی پہلے تعریف لکھ کر دیتا ہوں، اس کے بعد اس کی کچھ مثالیں دوں گا کہ اسم کسے کہتے ہیں، فعل کسے کہتے ہیں، حرف کسے کہتے ہیں، تاکہ عبارت پڑھتے ہوئے جب بھی کوئی عربی کا لفظ آ جائے تو اس میں یہ آگے فائدہ دے گی یہ چیز کہ اسم کا پہچاننا، فعل کا پہچاننا، حرف کا پہچاننا یہ ضروری ہوتا ہے کلام کے اندر. تو اب میں یہاں پر آپ لوگوں کو اسم، فعل اور حرف کی تعریف بتاتا ہوں. سب سے پہلے میں اسم کی تعریف بتاتا ہوں. اب یہ ہے اسم، میں نے لکھ دیا. اب اسم کی تعریف یہ ہے کہ اچھا یہ اب میں نے آپ لوگوں کے سامنے لکھ دی ہے اسم کی تعریف. تو اسم کس کو کہتے ہیں؟ اسم جس کا معنی دوسرا کلمہ ملائے بغیر سمجھ میں آ جائے اور اس میں تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے کتاب ہو. اب یہ اسم کی تعریف کے اندر دو شرطیں ہیں. پہلی شرط کیا ہے کہ جس کا معنی دوسرا کلمہ ملائے بغیر سمجھ میں آ جائے. مثال کے طور پہ کسی نے کوئی لفظ بولا تو اس کے لیے اس کے ساتھ دوسرا کلمہ ملانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا کلمہ ملائے بغیر ہی اس کا معنی سمجھ میں آ گیا کہ بھئی وہ با معنی لفظ تھا، کہ یعنی اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہے. تو جس کا معنی ملائے بغیر، دوسرا کلمہ ملائے بغیر جس کا معنی سمجھ میں آ جائے، پہلی شرط یہ ہے. اور دوسری شرط بھی ہے کہ اس کے اندر تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے. اچھا اب یہ تین زمانے کیا ہیں؟ تین زمانے یہ ہیں کہ ماضی، حال اور مستقبل. اچھا ماضی کس کو کہتے ہیں؟ گزرے ہوئے زمانے کو. حال موجودہ زمانہ، اور مستقبل آنے والا زمانہ. تو یہاں پر تین زمانوں سے مراد یہ وہی ہے، ماضی، حال اور مستقبل. یعنی کہ دوسری شرط کا خلاصہ کیا ہوا؟ دوسری شرط کا خلاصہ یہ ہوا کہ اس کے اندر ماضی، حال یا مستقبل کے ان تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے. اب جیسے کتاب، اب اس کے اندر ہم نے اسم کی تعریف کے اندر جو دو شرطیں پڑھی ہیں، دونوں کی دونوں شرطیں ہم نے اس کتاب والی مثال کے اندر فٹ کر لی ہیں. اب یہ دیکھیں کہ پہلی شرط کیا ہے کہ جس کا معنی دوسرا کلمہ ملائے بغیر سمجھ میں آ جائے. اب ہم نے کتاب کا معنی سمجھا ہے. اب کسی شخص نے آپ سے کہا کہ بھئی کتاب، تو آپ کو جب اس نے یہ کہا کتاب، تو آپ اس سے سمجھ گئے کہ بھئی کتاب کا کیا معنی ہے؟ کتاب ہی مراد ہے. یعنی اس نے کتاب کہا ہے تو اس کا معنی کیا مراد لیں گے؟ کتاب. یعنی کوئی دوسرا کلمہ ایسا ملانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے بھئی آپ دوسرا کلمہ ملائیں گے تو پھر آپ کو کتاب کا معنی سمجھ آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا. تو وہ دوسرا کلمہ ملانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں اس کے اندر دوسری شرط کیا ہے کہ اس میں تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے. اب دیکھو کسی نے کہا کتاب، اب کتاب کے اندر نہ ماضی کا زمانہ پایا جا رہا، نہ حال کا زمانہ پایا جا رہا، نہ مستقبل کا زمانہ پایا جا رہا. تو اب یہ دونوں شرطیں فٹ آ گئی تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے اسم. تو یہاں پر ہماری اسم کی بحث ہو گئی مکمل. اب اس کی آپ اور مثالیں بھی دے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے کسی نے کہا زید
अमर, बकर, इसी तरीके से और भी सैकड़ों मिसालें बन सकती हैं कि भाई जिसके अंदर ये दोनों शर्तें फिट आए। ठीक है, अब ये हम इसके बाद दूसरी जो है ना ये समझाते हैं इसम की तारीफ के बाद फेल की, कि भाई फेल किसे कहते हैं। अब मैं यहाँ पर फेल की तारीफ लिख कर देता हूँ तो ताकि आप लोग को ये फेल भी समझ आ जाए। तो अब फेल की तारीफ ये है कि अब फेल की हम तारीफ समझते हैं कि भाई फेल किसे कहते हैं। इसम की तारीफ का तो पता लग गया कि भाई इसम किसे कहते हैं। तो फेल की तारीफ मैंने बोर्ड पर लिखी है कि फेल किसे कहते हैं, जिसका माना दूसरा कलमा मिलाए बगैर समझ में ना आए और इसमें तीन ज़मानों में से कोई ज़माना भी पाया जाए। अब आप एक बात पे गौर करें, इसम की तारीफ और फेल की तारीफ। इसम की तारीफ के अंदर जो दो शर्तें थी, ये फेल की तारीफ के अंदर उसका अक्स है, अपोजिट है। इसम की तारीफ में पहली शर्त क्या थी कि जिसका माना दूसरा कलमा मिलाए बगैर समझ में आ जाए, और फेल की तारीफ की पहली शर्त क्या है कि जिसका माना दूसरा कलमा मिलाए बगैर समझ में ना आए। ठीक है, और अब इसम के अंदर इसम की तारीफ की दूसरी शर्त क्या लिखी थी कि इसमें तीन ज़मानों में से कोई ज़माना ना पाया जाए, यानी माजी, हाल, मुस्तकबिल, इसमें से कोई ज़माना भी ना पाया जाए। और फेल के अंदर क्या है कि इसमें तीन ज़मानों में से कोई ज़माना भी पाया जाए। तो ये बिल्कुल आसान सी है। इसम की तारीफ पक्की याद हो तो आप फेल की तारीफ आसानी से याद कर सकते हैं कि भाई उसमें फेल की तारीफ इसम की तारीफ के बिल्कुल उलट है। ठीक है, तो अब इसकी मैंने मिसाल क्या लिख कर दी है, नसरा ज़ैदुन। अब इसमें देखें नसरा ज़ैदुन, ये मैंने मिसाल लिख कर दी है। इसमें फेल क्या है वो मैं ये लिख देता हूँ। अच्छा, इसके आगे या इधर लिख देता हूँ, नसरा ज़ैदुन में नसरा। अच्छा, ये मैंने लिख कर दिया है कि भाई नसरा ज़ैदुन में नसरा, ये नसरा फेल है। नसरा ये इसका मतलब होता है मदद करना। ठीक है, अब देखो नसरा का मतलब है कि उस एक शख्स, यानी इधर तो सामने तो जैद लिखा हुआ है, नसरा ज़ैदुन का मतलब है कि जैद ने मदद की। अच्छा, अब इसमें मैंने क्या कहा है कि फेल क्या है, वो है नसरा। देखो अब जैद को मैं बोल तो रहा हूँ मिसाल के अंदर, लेकिन आप लोग जैद को अलग कर दें कि मतलब कि भाई नसरा ज़ैदुन, जैद ने मदद की। अब मदद के ऊपर आपने गौर करना है कि मदद की। अब मदद करना, अब ये देखें, अब किसी ने कहा अच्छा इसकी शर्त है कि जिसका माना दूसरा कलमा मिलाए बगैर समझ में ना आए। अब मिसाल के तौर पे किसी ने कहा कि भाई मदद की, अब इसका माना दूसरा कलमा मिलाए बगैर समझ में नहीं आ सकता। भाई मदद की, किसने मदद की, किसकी मदद की, इसका माना दूसरा कलमा मिलाए बगैर समझ में नहीं आएगा। क्या मतलब, यानी इसके साथ हमें कोई और कलमा मिलाना पड़ेगा। अब मैंने इसके साथ मिला दिया कि भाई जैद, कि जैद ने मदद की। तो पहली शर्त पाई गई कि नसर यानी मदद करने का माना किसी दूसरा कलमा मिलाए बगैर समझ में नहीं आ सकता, यानी दूसरे कलमे का मिलाना जरूरी है। अच्छा, अब दूसरी शर्त देखें कि इसमें तीन जमानों में से कोई जमाना भी पाया जाए। ठीक है, तीन जमानों में से कोई जमाना भी पाया जाए, इसका पाया जाना जरूरी है। अच्छा, अब इसमें देखें कि भाई कौन सा जमाना पाया जा रहा है। नसरा का मतलब मैंने बताया कि भाई उस यानी नसर ज़ैदुन, जैद ने गुज़िश्ता ज़माने में मदद की, जैद ने गुज़िश्ता ज़माने में मदद की। अब गुज़िश्ता ज़माना कौन सा होता है, माजी होता है, हाल होता है, मुस्तकबिल होता है, माजी होता है। माजी कहते हैं गुज़िश्ता ज़माने को, हाल कहते हैं मौजूदा ज़माने को, और मुस्तकबिल कहते हैं आने वाले ज़माने को। ठीक है, तो इसके अंदर गुज़िश्ता ज़माना पाया गया, तो यानी हमारी दोनों शर्तें फेल की वो इस मिसाल के अंदर पाई गई। तो जिस कलमे के अंदर भी ये दो शर्त पाई जाए तो वो फेल होगा। जिसके अंदर ये तारीफ सादिक है, जिस पर यानी जिसके अंदर ये दो शर्तें पाई जाए तो वो इसम होगा। तो यहाँ तक तो हमारी बहस मुकम्मल हो गई इसम की भी, फेल की भी। इसकी भी आप लोग मिसालें बेशुमार बना सकते हैं कि भाई आप लोग अभी अरबी चूँकि नहीं सीखी मुकम्मल तरीके से, अभी हमारा आगाज़ ही है, तो आप लोग इसकी उर्दू में मिसालें बनाएं। ठीक है, भाई मदद करना, अब इसी तरीके से पीना, खाना, भाई जैद ने पिया। अब इसके अंदर देखें कि भाई क्या फेल है और कैसे ये फेल बन रहा है, इसके अंदर तारीफ फिट आ रही है या नहीं आ रही। इसी तरीके से इसम की भी मिसालें, कम अज़ कम आप लोग अपनी कॉपी पर 10-10 मिसालें लिखें, 10 मिसालें इसम की, 10 मिसालें फेल की। और मैं यहाँ पर आप लोगों को हरफ की तारीफ लिख कर दे देता हूँ, और 10 मिसालें आप लोगों ने हरफ की भी लिखनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हरफ की तारीफ क्या है कि वो भी बहुत आसान तारीफ है कि
اچھا جی، یہ اب میں نے آپ لوگوں کو لکھ کر دے دی کہ حرف کی تعریف، کہ حرف کسے کہتے ہیں کہ جس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ پائی جائے. حرف کسے کہتے ہیں جس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ پائی جائے. ٹھیک ہے، بس یہ حرف کی تعریف ہے چھوٹی سی. اب سمجھنا ہے کہ دیکھیں اسم کے اندر کیا آیا تھا، اسم اور فعل دونوں کی تعریف میں. اسم میں کیا آیا تھا کہ ایسا کلمہ آپ بولیں کہ جس کا معنی سمجھ میں آ جائے دوسرا کلمہ ملائے بغیر. لیکن ایک شرط اور بھی ہے، وہ کیا کہ اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پائے. یہ دونوں کی دونوں شرطیں بھی نہ پائی جائیں حرف میں. اور اسی طریقے سے فعل والی شرط کہ جس کا معنی دوسرا کلمہ ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے اور اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ اسم اور فعل کی جو شرطیں ہیں یہ جس کلمے کے اندر، جس حرف کے اندر نہیں، یعنی جس کلمے کے اندر نہیں پائی جائیں گے ہم اس کو کہیں گے حرف. اب میں نے ادھر حرف کی 2 مثالیں لکھ کر دی ہیں. ایک مثال ہے من کو لے کر الہ. ان کا معنی میں نے لکھ دیا بھائی. پہلے من ہے، من کا معنی سے ہے، الہ بعد میں، الہ کا معنی ہے تک. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں، اب الہ کا مطلب، من کا مطلب اور الہ کا مطلب. اب یہاں پر آپ اردو میں سمجھ رہے ہیں کہ بھائی من کا مطلب کیا ہے، سے. اچھا جی، اب یہ دیکھیں سے، اب کسی نے کہا کہ سے. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس سے کے اندر کون کون سی شرط پائی جا رہی ہے. جو اس نے سے کا لفظ کہا ہے اس کے اندر کون سی شرط پائی جا رہی ہے اور کون سی شرط نہیں پائی جا رہی. دیکھیں، جس کا معنی دوسرا کلمہ ملائے بغیر سمجھ میں آ جائے. اب سے کا معنی دوسرا کلمہ ملائے بغیر سمجھ میں آ سکتا ہے. کسی نے آپ کو کہہ دیا بھائی سے کیا مطلب، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، تو پہلی شرط بھی نہیں پائی گئی. دوسری شرط کہ اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے. ٹھیک ہے، اب سے کے اندر تو ویسے ہی کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا. سے کیا مطلب، سے نہ تو ماضی پر دلالت کرتا ہے، نہ حال پر دلالت کرتا ہے، اور نہ ہی مستقبل پر دلالت کرتا ہے. اچھا جی، اسم والی تو کوئی علامت اس حرف کے اندر نہیں پائی گئی. اور اب فعل والی علامت ہم نے دیکھنی ہے کہ فعل کی پہلے تعریف کیا ہے کہ بھئی جس کا معنی دوسرا کلمہ ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے. اب کسی نے کہا سے کا معنی بھی دوسرا کلمہ ملائے بغیر سمجھ میں نہیں آ رہا. یعنی پہلی تعریف فعل کی تعریف کے اندر جو 2 شرطیں تھیں اس میں سے پہلی شرط تو فٹ آ رہی ہے لیکن دوسری نہیں آ رہی. دوسری کیا ہے کہ اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے. اب سے کا معنی ٹھیک ہے دوسرا کلمہ ملائے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا، لیکن دوسری شرط کیا فٹ آ رہی ہے کہ بھئی اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جا رہا ہے. اس میں ماضی، حال یا مستقبل، تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا. تو جب مکمل تعریف فعل کی اس حرف کی تعریف پر نہیں صادق آ رہی، اسی طریقے سے اسم کی مکمل تعریف بھی اس حرف کی تعریف پر صادق نہیں آ رہی، تو یہ کیا ہے، اسم. یہ کیا ہے، سوری، حرف. حرف کسے کہتے ہیں؟ اب یہ سمجھیں کہ جس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ پائی جائے وہ حرف ہے. مثال اس کی من، الہ ہے. اسی طریقے سے اگر، چون، کے، چنا، مطلب جو بے شمار آپ لوگ اس کی مثالیں بنا لیں. تو یہاں پر ہو گئی ہماری بحث مکمل. اسم کی تعریف بھی ہم نے سمجھ لی مثالوں کے ساتھ، اسی طریقے سے فعل کی تعریف بھی سمجھ لی مثالوں کے ساتھ، اور اسی طریقے سے حرف کی تعریف بھی سمجھ لی ہم نے مثالوں کے ساتھ. اب آپ لوگ اپنی نوٹ بک کے اندر، رجسٹر کے اندر اس لیکچر کو مکمل کو نوٹ کریں، اور مکمل کو نوٹ کرنے کے بعد آپ اس کو یاد کریں. اور اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو، کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو جو بھی تنگی ہے، جو بھی کنفیوژن آپ کی وہ کلیئر ہو جائے، بالکل دور ہو جائے. تو اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے کیا، اسم کی علامات کیا ہیں، فعل کی علامت کیا ہے اور حرف کی علامت کیا ہے. کیونکہ تعریف جب ہم نے پڑھ لی تو اب ان کی ظاہر ہے کوئی نہ کوئی علامت بھی ہوگی، تو وہ ہم پڑھیں گے اگلے لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.